ایک طرف آپ کی اولاد کی محبتیں ہوگی، آپ کی اولاد آپ سے وہ کام کروانا چاہتی ہے جو کام شریعت کے اندر ناجائز ہے، اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آپ کو ماننا پڑے گا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایسے وقت میں آپ کیا فیصلہ لیتے ہو؟ آپ کی اولاد ایک زمانے میں پیدا ہوگی، وہ اولاد آپ سے کہے گی ابا میں اس تاریخ میں، اس وقت میں اور اس رات میں پیدا ہوا تھا، جب میں پیدا ہوا تھا ابا تو نے تاریخ لکھی تھی، مجھے تاریخ معلوم نہیں تھا، تو نے وقت کو لکھا تھا، مجھے وقت معلوم نہیں تھا، تو نے دن لکھا تھا، مجھے دن معلوم نہیں تھا۔ اب وہ تاریخ جب ہمارے سامنے کھول کھول کر آپ نے لکھ دیا تھا، بیان کر دیا تھا۔ ایک طرف یہودی کا حکم ہے کہ وہ یہودی کہتا ہے کہ تمہیں برتھ ڈے منانا ہے، تمہاری اولاد کو معلوم ہے میں اس تاریخ میں پیدا ہوا تھا، مجھے اس تاریخ میں برتھ ڈے منانا ہے، مجھے جنم دن منانا ہے۔ اب وہاں پر نبی کی سنت ایک طرف آپ کی اولاد کی خواہش ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ایمان کو پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا کتنا نبی سے محبت ہے اور کتنی اولاد سے محبت ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے، تاریخ کو یاد کرتا ہے کہ میں فلاں تاریخ میں پیدا ہوا تھا، اور ہر سال برتھ ڈے مناتا ہے، کیک کاٹتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے گھروں میں اس کے اثرات جاتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی وہی کام کرتے ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا ہوا ہے، اور ان کا مقصد نبی کی سنتوں سے الگ کرنا ہے، وہ راستہ دکھانا ہے جو شریعت سے، اسلام سے ہٹ کر کے راستہ ہے۔ اب آپ کو یہاں پر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ یاد تو ہے ہمیں فلاں تاریخ میں پیدا ہوئے تھے، ہم خوشی خوشی میں برتھ ڈے منائیں گے، جنم دن منائیں گے خوب۔ بعض لوگ تو شراب پیتے ہیں، بعض لوگ تو وہ کام کرتے ہیں جس کا اسلام سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عمر 70 سال لکھ دیا ہے۔ کتنی عمر لکھا ہے؟ 70 سال۔ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یوں تو انسان کتنا دن زندہ رہے گا وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، موت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ انسان کس وقت میں مرے گا، کیا عمر ہوگی، کیا وقت ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے مجھے 70 سال کی زندگی دی ہے، اگر میری عمر اگر ایک طرف سے بڑھ رہی ہے، 20 سے 21 سال ہو گئی، 21 سے 22 سال ہو گئی، 22 سے 23 سال کی عمر ہماری ہو گئی، ہم نے یہاں سے تو اپنے عمر کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، جب وہاں 70 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، ہماری تقدیر کی عمریں اللہ نے لکھ دی ہے، ہم نے اس 70 سال سے نہیں دیکھا۔ اب 69 سال، اب 68 سال، اب 67 سال کی عمر، وہاں سے عمر گھٹ رہی ہے، یہاں سے عمر بڑھ رہی ہے۔ انسان نہیں سوچتا کہ در حقیقت ہماری عمر نہیں بڑھ رہی ہے، ہماری عمر تو گھٹ رہی ہے، یہ نہیں دیکھتا، ہماری عمر تو گھٹ رہی ہے۔ اگر یہ خیالات ہمارے ذہن کے اندر آ جائے پھر ہم ان یہودیوں کے طریقے کو اختیار بالکل بھی نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ یہاں پر آپ کی اولاد ہوگی اور آپ کو یہ سارے حکم دیں گی کیونکہ آپ نے لکھا ہے۔ اب وہ اولاد کہے گی پھر وہ کرو جو ہم کہتے ہیں۔ ایک طرف آپ کی اولاد کی محبت، ایک طرف رسول کی حدیث، ایک طرف یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ، ایک طرف اسلام کا طریقہ، جس اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہوا ہے۔ آپ اس اسلام کے اوپر کتنا چلتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں؟ اس اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے ان الدین
عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک یہ اسلام، یہ دین پسندیدہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کل قیامت کے دن میں جلسہ ہوگا، حشر کا میدان سجایا جائے گا، وہاں پر یہودی اپنا دین لے کر کے آئے گا، وہاں پر عیسائی اپنا دین لے کر کے آئے گا، وہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے اپنے ادیان کو لے کر کے آئیں گے، اور ایک طرف اسلام دین، اسلام مذہب ہوگا، اور ایک طرف یہ سارے ادیان ہوں گے۔ میں کسی بھی دین کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے اسلام دین کو پسند کیا ہوا ہے، یہودیت کو پسند نہیں کیا ہوا ہے، اور اس کے طور طریقوں کو بھی ہم نے پسند نہیں کیا ہے، اور عیسائیوں کے مذہب کو ہم نے پسند نہیں کیا ہے، اس کے طور طریقے کو بھی ہم نے پسند نہیں کیا ہوا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کسی کے بھی ادیان کو قبول نہیں کیا جائے گا، صرف اسلام مذہب کو قبول کیا جائے گا۔ اب آپ کو دنیا کے اندر جانچنا ہے، پرکھنا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے اور کس راستے پر نہیں چلنا ہے۔ انسان کی زندگی کروٹیں لیتی ہے، جس طریقے سے موسم بدلتے رہتے ہیں، انسان کی زندگی بدلتی رہتی ہے، وہاں پر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں کون سا راستہ چننا ہے۔ ایسا راستے کو چنو، قرآن کریم کہتا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر آیت موجود ہے، اہدنا الصراط المستقیم، خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اس راستے پر چلا جس کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر نماز میں آپ آیت کریمہ کو پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہو، اللہ سے کہو اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس راستے پر چلا جس کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے، اور اس راستے پر نہ چلا جس راستے پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو لوگ تیرے غضب کے شکار ہوئے ہیں، جو تیرے غضب کے اندر مبتلا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے تو نے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔